السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاب ٹی وی۔ آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں چند ایک ہیں جن کی تاریخ اور تفصیلات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ دوستو، آج کی تفسیر قصص الانبیاء کتاب سے لی گئی ہے جو آپ کے سامنے میں بتانے جا رہا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر تھے۔ یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ایک شہر جس کا نام اموزیہ تھا، جو دریائے روم کے کنارے پر واقع تھا، اس شہر کے بادشاہ کا نام کوتا تھا، جو بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالی شان دریا کے کنارے پر تیار کروایا تھا اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے جس پر اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے اور اس کافر بادشاہ کا 6,000 لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے جرئی اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1,000 اس کے فوجی مار آتے تھے اور کثیر تعداد میں مجروح کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا عورت تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا اور اس سے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ اگر تم ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تم تو بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل نے دنیا کے طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں بصر و چشم اس کو بجا لوں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو اس رسی سے باندھنا، پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ پس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے تو رسی کو توڑ ڈالا، اور وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون نے پھر کہا کہ تم نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ تو وہ بولی، میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے ان کو باندھا تھا لیکن وہ بہت ہی زور آور ہیں، انہوں نے رسی توڑ ڈالی، تم ایسے ہی بادشاہ سے جا کر یہ قصہ بیان کرو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور بیان کیا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج دی کہ اب اس کو باندھ کر رکھنا اور مجھے فوراً خبر کرنا۔ پھر دوسرے دن حضرت شمعون کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے، وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟
اب تو یہی صورت ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے جا کر اسی طرح حضرت شمعون کی بیوی سے کہا، جس کے جواب میں اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ تدبیر کروں گی اور اس کے بعد خبر بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن حضرت شمعون علیہ السلام لڑائی سے گھر میں واپس آئے اور اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے تم کو باندھ کر رکھ سکوں اور تم اس کے باوجود زور آزمائی کر کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کیا مطلب ہے، یہ چیز تم بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے اسی رات نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، ارے مجھے کس نے باندھا ہے؟ تو ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم بھرم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، پھر اس نے بادشاہ اموجیہ کو خبر بھیجی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ اموجیہ کے سامنے لے جا کر رکھا، اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی حرکت باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے، اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو، اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کے دھڑ کو جو بھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ اور یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام شہر کے کھود کر تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیے، اور اس طرح کیا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، خدا تم کو فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی بھی اذیت مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموجیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے تو تم اس کی یہ غلطی معاف کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدا مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخی کتابوں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر جامع التواریخ میں شمعون علیہ السلام کو نبی کر کے نہیں لکھا، بلکہ بلاؤ عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نامی ایک عابد زاہد پارسا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا۔ اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیہ 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے روزے رکھتے تھے۔
اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں کے خلاف جہاد کرتے تھے اور ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں ان کو مروا ڈالا، جس کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو ایک نئی زندگی عطا کی گئی، جس کا تفسیر مراویہ میں لکھا ہے۔ دوستو، عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، جس کو زیادہ زور لگانے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی عورتوں سے حسن سلوک کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی مردوں کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ حاضر ہوں گے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔